Horror Scroller Stories. ناظرین و قارئین، آپ سب کو ہورر اسکرولر اسٹوریز میں خوش آمدید۔ ناظرین، ہمارے اس چینل پر یہ تیسری سٹوری ہے۔ پیارے ناظرین، آپ سب سے التماس ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ہمیں بہتر سے بہترین کرنے میں مدد ملے اور ہماری حوصلہ افزائی ہو، اور یہ سب ممکن ہے آپ کے تعاون سے۔ اور یہ کہانی ہمیں موصول ہوئی ہے کوئٹہ سے۔ میرا تعلق ویسے تو ہزارہ ڈویژن سے ہے، مگر ہم کوئٹہ میں مستقل رہائش پذیر ہیں، لیکن ہم کبھی کبھی اپنے علاقے میں چھٹیاں گزارنے جاتے ہیں۔ یہ واقعہ میرے ماموں کے بیٹے ماجد بھائی کے گھر میں رونما ہوا تھا، جو اب میں آپ کو ان کی زبانی سناتا ہوں۔ میرے گھر کے سامنے زمین کا ایک بہت بڑا ٹکڑا ہے جو میری ملکیت ہے۔ مجھے پھول پودوں کا ہمیشہ سے بے حد شوق رہا ہے۔ میں نے اس کے گرد احاطہ کھینچ کر اسے گھر کے صحن میں تبدیل کیا اور پھر بے شمار قسم کے پودے اور بیج لے آیا۔ چند مہینوں کی محنت سے باغیچے کی شکل نظر آئی۔ موتیا، رات کی رانی، گلاب، سوسن کے پودے جلد پھول اور خوشبو دینے لگے۔ خصوصاً موتیا نے ایسا رنگ جمایا کہ ہمارے پڑوس کے گھر تک مہکنے لگے۔ ابھی میرا یہ چھوٹا باغ پوری طرح بڑھنے بھی نہ پایا تھا کہ میری بیوی نے مرغیاں پال لی، جن کا کام محض یہ تھا وہ میری محنت سے بنائے ہوئے اس باغیچے میں مٹر گشت کرتی پھریں اور اپنے لیے رزق کی تلاش میں اس کی کیاریاں برباد کریں۔ کچھ دن تو میں نے برداشت کیا، پھر بیوی سے الجھنے لگا۔ وہ کچھ روز کے لیے انہیں ڈربے میں قید کر دیتی تھی، مگر پھر لاپرواہی سے وہی عمل دہرایا جاتا۔ ہم دونوں میں روزانہ اسی بات پہ جھگڑا ہونے لگا۔ ایک روز میں گھر آیا تو مرغیوں نے پھر سے کیاریوں پر دھاوا بول دیا تھا۔ نازک پودے ان کی جاریت کی تاب نہ لا کر اپنی جڑوں سمیت زمین پر گرے پڑے تھے۔ میری بڑی بیٹی یاسمین بیچاری ان کے پیچھے بھاگی پھر رہی تھی، مگر کیاریاں برباد ہو چکی تھیں۔ اس منظر سے میرا پارا ایسا چڑھا کہ منہ سے ایک لفظ نکالے بغیر میں اندر سے کلاڑی نکال کر لے آیا اور میں نے ایک ایک پودے کو کاٹنا شروع کر دیا۔ بادام کا درخت جو تقریباً 10 فٹ کا ہو چکا تھا، وہ بھی میرے غصے کی زد سے بچ نہ سکا۔ میرا دل رو رہا تھا، مگر جنون میں نے اپنی 2.5-3 سال کی ساری محنت کو لمحوں میں برباد کر دیا۔ میری بیوی نے مجھے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن میں باز نہ آیا اور اس سے کہا کہ اب تمہاری مرغیاں عیش کرتی پھریں گی۔ سارے محلے کو خبر ہو گئی کہ ماجد نے غصے میں سارا باغیچہ کاٹ دیا ہے۔ ہمارے ہاں سے لوگ خاص طور پر پھول لینے آتے تھے، انہیں بھی اس باغیچے کی بربادی کا بڑا افسوس ہوا۔ بڑی مشکل سے میرا غصہ کچھ کم ہوا تو رات کے کھانے پر آمادہ ہوا۔ میری بیوی بیچاری مجرم سی بن گئی تھی۔ سب نے خاموشی اور بے دلی سے کھانا کھایا۔ میری بیٹی یاسمین نے بھی میرے ساتھ مل کر باغیچے کو سنوارنے میں میری مدد کی تھی۔ وہ بھی خاصی اداس تھی۔ یاسمین کا کمرہ برآمدے کے ساتھ تھا۔ اس میں ایک کھڑکی برآمدے کی طرف کھلتی تھی۔ کھڑکی میں گرل لگی ہوئی تھی۔ یاسمین کھڑکی کے قریب ہی پلنگ ڈال کر سوتی تھی۔ رات کے تقریباً 2 بجے کے قریب یاسمین کی چیخوں کی آواز سے سارا گھر جاگ اٹھا۔ وہ زور زور سے چلا رہی تھی، ہمیں پھول چاہیے، ہمیں پھول چاہیے، ہمیں پھول دو۔ ہم سب اس کے پاس گئے۔ دوسرے بچوں کی بھی آنکھ کھل گئی تھی۔ ہم سب اس کے گھر جمع ہو گئے تھے، مگر وہ ہوش میں نہیں تھی۔ ہم میں سے کسی کو بھی نہیں پہچان رہی تھی۔ وہ صرف ایک ہی جملہ بار بار دہرا رہی تھی، ہمیں پھول چاہیے۔ ہم نے سمجھا کہ اس کے ذہن پر باغیچہ کاٹے جانے کا صدمہ ہے
اور شاید اسی سلسلے کا کوئی بھیانک خواب اس نے دیکھ لیا ہے، تبھی شور مچا رہی ہے کہ پھول چاہیے ہیں۔ میرے بہنوئی تہجد گزار آدمی ہیں، وہ مسجد میں تہجد کی نماز پڑھنے جا رہے تھے۔ انہیں ہمارے گھر سے یاسمین کی چیخنے کی آوازیں آئیں تو انہوں نے دروازہ بجا دیا۔ میں نے دروازہ کھول دیا تو ان کو دیکھ کر میری جان میں جان آئی۔ اندر آ کر انہوں نے یاسمین کی ذہنی حالت کا کچھ دیر جائزہ لیا، پھر میں نے انہیں مختصر پوری بات بتائی۔ انہوں نے کچھ دیر میں کچھ پڑھا، اس کے بعد یاسمین کے بالوں کی لٹ مضبوطی سے پکڑی۔ تب یاسمین غیر مانوس اور بھاری آواز میں بولی، بچی کے بال چھوڑو، ہم اللہ کی نیک روحیں ہیں، میں اس باغ میں خوشبو کی طلب میں آئے تھے، بلا وجہ اس لڑکی کو اذیت مت دو۔ میرے بہنوئی نے چونک کر اس کی لٹ چھوڑ دی اور کہنے لگے، میں ابھی آتا ہوں، تم لوگ یاسمین کو تنگ مت کرنا۔ گھر کے سارے افراد سہم سے گئے تھے، میں یاسمین کے پاس بیٹھا رہا۔ آدھے گھنٹے کے بعد میرے بہنوئی ایک بزرگ کو لے آئے۔ انہوں نے آتے ہی یاسمین کو بڑے ادب سے سلام کیا۔ یاسمین نے اسی بھاری آواز میں سلام کا جواب دیا۔ کچھ دیر پڑھنے کے بعد بزرگ نے پوچھا، آپ اپنا نام بتائیے۔ یاسمین نے اسی لہجے میں جواب دیا، آپ نہیں جانتے حضرت، اس گھر کی ہم نے کتنی حفاظت کی، محض اس وجہ سے ہم لوگ رات کو محض خوشبو کی طلب میں کچھ دیر کے لیے یہاں آتے تھے۔ ہم نے پھولوں کی حفاظت کے لیے اس لڑکی کو نگہبان بنا رکھا تھا۔ ایک بار یہ کیاری کھود رہی تھی کہ ایک ناگ نے بل سے منہ نکال کر اسے ڈسنے کی کوشش کی۔ ہم نے اس ناگ کو وہیں ڈھیر کر دیا۔ اگر یقین نہ آئے تو گلاب کی بڑی کیاری کے دائیں طرف کھود کر دیکھ لینا، وہ سانپ وہیں بے حس و حرکت پڑا ملے گا۔ ان لوگوں کا کاروبار تھا، اس میں نقصان ہو رہا تھا۔ ہم نے برکت کی دعائیں دیں اور کاروبار میں ترقی ہوئی۔ گھر کی خوشحالی ہماری دعاؤں کے طفیل تھی، مگر ان لوگوں نے ظلم کیا، پھول اور خوشبو ختم کر دی۔ بزرگ نے انہیں یقین دلایا کہ خوشبو اور پھول انہیں واپس مل جائیں گے۔ آپ بچی کو سزا مت دیں۔ میں نے بڑے ادب سے معافی مانگی اور نقصان کی تلافی کا عہد کیا۔ کچھ دیر بعد سمینہ پرسکون ہو گئی اور سو گئی۔ اس رات کو میرے بہنوئی میرے ساتھ رہے۔ ہم نے صبح اٹھ کر پہلا کام تو اس ناگ کی دریافت کیا۔ اس کے بعد میں نے مالی کی مدد سے سارا دن لگا کر اس باغیچے کی زندگی بحال کی۔ میں نے اسے جلد تر و تازہ کرنے کے لیے نرسری سے بہترین پھول اور پودے خریدے، اور آج میرا باغیچہ پہلے سے بھی کئی زیادہ سبز اور شاداب اور مہکتا ہوا ہے۔ کیسی لگی یہ کہانی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو سے آپ لطف اندوز ہوتے رہیں۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے دوست سلطان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔